آج سے 3 سال پہلے میں 10ویں کلاس کے سیکنڈ ٹائم کے امتحان دے رہی تھی۔ اس دن ہمارا آخری پیپر تھا۔ ہم پیپر سے جلدی فری ہو گئے تھے تو ہمیں ایک شیطانی سوجھی کہ ہم مریم کا بوائے فرینڈ دیکھنے جاتے ہیں۔ مریم ہماری بہت اچھی دوست تھی۔ چھٹی کے ٹائم وہ لڑکا اس کے راستے میں آیا کرتا تھا۔ ہم اس دن مریم کے ساتھ گئے تو ہمیشہ کی طرح لڑکا بائک پہ آ رہا تھا۔ ہم سب نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کزن بھی تھا، لیکن میں نے صرف اس کے بوائے فرینڈ کو ہی دیکھا تھا۔ اس کے کزن نے مجھے دیکھا تو اس نے گھر جا کر مریم کو میسج کیا کہ جو آخر میں لڑکی کھڑی تھی وہ کون تھی۔ مریم نے سب فرینڈ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ پھر مریم کی بہن نے آہستہ سے بتایا کہ وہ عائشہ تھی۔ مریم اور میں بہت اچھی فرینڈ تھی۔ ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ مریم مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لڑکے نے مریم سے کہا کہ اپنے فرینڈ سے میری دوستی کرواؤ۔ مریم نے دوسرے دن مجھ سے کہا تو میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات ہرگز نہیں مان سکتی۔ مگر وہ لڑکا مسلسل مریم کے پیچھے پڑا رہا کہ اسے کہو کہ وہ ایک بار مجھ سے بات کر لے، لیکن میں نے ہر بار اسے انکار کر دیا، کیونکہ نہ ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا اور نہ میں نے کبھی سوچا تھا کسی لڑکے کے بارے میں۔ ایک دن میں مریم کے گھر گئی تو مریم نے اپنی قسم دے کر اس لڑکے سے بات کروا دی۔ مریم کی قسم کی وجہ سے میں نے اس سے بات کی۔ میں نے بس اس لڑکے سے سلام کیا، اس کے علاوہ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس نے مریم سے میرا نمبر مانگا۔ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ میں اپنے چاچو سے فون لے کر اپنی فرینڈ سے بات کیا کرتی تھی۔ پھر میں نے اسی نمبر سے اس سے بات کی۔ بات کرتے کرتے مجھے کب اس کی عادت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ میری زندگی میں وہ پہلا لڑکا تھا جس سے میں نے اتنی محبت کی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر بات مانتا تھا میری۔ یقین جانیے کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری ساری فرینڈ کو پتہ تھا ہماری محبت کے بارے میں۔ ایک دن ہم سب فرینڈ ایک ساتھ بیٹھے تھے تو میری ایک فرینڈ نے بولا کہ اس لڑکے کو ہم دوسرے نمبر سے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا نہیں، مجھے بھروسہ ہے اپنے پیار پر، لیکن پھر سب کے اقرار پر میں اس کی بات مان گئی۔ لیکن مجھے اپنے پیار پر پورا بھروسہ تھا، مجھ سے ہی بات کرتا ہے۔ میری فرینڈز نے اسے میسج کیا، ہیلو جان۔ میرے دل کی دھڑکن فل تیز ہو گئی تو اس کا پہلا رپلائی آیا کہ تم عروبہ ہو۔ میں وہ میسج دیکھ کر بالکل حیران ہو گئی کہ یہ عروبہ کون ہے۔ میری فرینڈ نے رپلائی کیا کہ ہاں میں عروبہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیسی ہو میری جان۔ میں یہ سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی۔ میری فرینڈز مجھے چپ کروا رہی تھی۔ یقین جانے کہ وہ دن قیامت کا دن تھا میرے لیے۔ میری فرینڈ اسے میسج کرتی رہی، وہ بات کرتا رہا۔ وہ بالکل میری دوست سے اسی طرح بات کر رہا تھا جس طرح وہ مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر فون دیکھا تو اس کے میسج آئے ہوئے تھے۔ میری فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اسے اس بارے میں کچھ مت بتانا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بتاتا ہے یا پھر نہیں۔ لیکن مجھ سے کہاں صبر ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے بتا دیا اور اسے کہا کہ آئندہ کے بعد مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ کہتا رہا کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ وہ آپ کی فرینڈ ہے۔